بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ بادشاہ امیر تیمور کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتا تھا اور دوسرے دن ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے ایک غمناک آواز سنی اور آہو بقا کی طرف متوجہ ہوا تو ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ الہی میں فریاد کر رہی تھی کہ اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی شہر کی عمر دراز کر۔ بادشاہ اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر نالاں ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر کے بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بے چارگی اور مسکینی سے پوچھا کہ اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی درازی عمر کے لیے دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ اے اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ و خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے اپنے غریب بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی، اور ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ جبکہ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بد عمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ بادشاہ تیمور جو مسافر کے روپ میں تھا، اس نے آپ دیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اجنبی مسافر جو کہ بادشاہ تھا وہاں سے چلا گیا۔ ادھر بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس بڑھیا کا ہمسایہ ایک سید تھا، مگر وہ ہمسایہ پرلے درجے کا بخیل انسان تھا۔ جب اس نے تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے ناواقف تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال و مرجان کی تھی، اور مذکورہ سید ہمسایہ کسی طرح بڑھیا سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی اور کہا، یہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرایا ہے اور میں اس کی تلاش میں تھا، اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، یہ میں نے ہرگز نہیں چرائی۔ اب اس سید ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جا، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں گھسیٹوں گا۔ بڑھیا نے اسی میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور قصدن بڑھیا کے محلے میں آیا۔ اس نے بڑھیا کے گھر سے پھر وہی دعا سنی جس میں بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی وقت کی درازی عمر کا ذکر تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا
تو بادشاہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے بلا کم و کاست اپنے سید پڑوسی والا سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس کے بخیل سید پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مصائب تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روداد سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری روداد دربار میں بیان کر دی۔ بڑھیا کی روداد سننے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے، جس سے وہ بار زندگی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل سید ہمسائے کو سزائے موت دے دی جائے۔ بادشاہ نے اسی پر بس نہ کی بلکہ اس علاقے میں جتنے سادات گھرانے تھے ان کو بھی نیست و نابود کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اس طرح بہت سے سید گھرانے لقمہ اجل بن گئے۔ انہی سید گھرانوں میں ایک شخص سید امیر علی ہمدانی بھی تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار تھی، اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر امیر علی ہمدانی پر ہاتھ ڈالا گیا تو ملک نقص امن کا شکار ہو جائے گا۔ امیر تیمور نے کافی سوچ بچار کی کہ کسی طرح کوئی ایسا جواز پیدا ہو جائے جس سے سید امیر علی ہمدانی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بادشاہ کافی مدت اسی ادھیڑ بن میں مشغول رہا۔ ایک روز اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا جس سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ امیر علی ہمدانی کی ولایت کا امتحان لیا جائے، اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو قتل کرا دیا جائے۔ اس طرح کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اس کو ذبح کر کے پکوایا۔ پھر اس نے سید امیر علی ہمدانی کو ان کے مریدوں سمیت کھانے پر مدعو کیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ چوری کی ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور اس کے متعلق کچھ نہ جان سکیں گے، اس طرح آپ کی ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بھی بادشاہ کی بری نیت سے خبردار کر دیا تھا۔ آخر دعوت کے روز سید امیر علی ہمدانی اپنے مریدوں کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا دیے گئے اور کھانا لگ گیا۔ ابھی کسی نے لقمہ بھی نہ توڑا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی اور بادشاہ سے فریاد کی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی ہمدانی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے پال رکھی تھی، اس کو کوئی چور چرا کر لے گیا ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں اور کہاں سے بکری لاؤں؟ میں تو سید امیر علی کے آگے بڑی شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے بڑھیا سے کہا، تم اپنی بکری مجھے دے دو۔ تم زبان سے بکری مجھے دے دو گی تو بکری مجھ تک پہنچ جائے گی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے تھی، اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا، میں نے وہ بکری قبول کی۔ اس کے بعد آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے زیادتی کرنے پر معاف کر دیا۔ بعد ازاں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔